وہ نایاب حوالہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ عمدۃ المقامات میرے پاس موجود ہے. عمدۃ المقامات یہ تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے. اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں. اور شخص نے جو زمانے کے بہت بڑے شمس العارفین تھے حضرت خواجہ محمد فضل اللہ صاحب، انہوں نے اس کتاب کے اندر حضرت خواجہ محمد ہاشم جو خود بہت بڑے ولی ہیں زمانے کے، ان کا یہ انداز لکھا ہے. خواجہ محمد ہاشم وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک سید بیٹا آیا، اس نے آ کے مجھے سارا قصہ بتایا اور کہنے لگے اے خواجہ ہاشم میں تمہارے مجدد الفسانی کی کرامت مان گیا ہوں. وہ دنیا سے چلے گئے ہیں مگر آپ بھی پاور ان کی اتنی ہے کہ آپ بھی وہ گمراہوں کو رستہ دکھاتے ہیں. آپ نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے میں نے مکتوبات شریف کا مطالعہ کیا. یہ کتاب جو میں بھی آپ کو دکھاتا رہا ہوں 2 جلدوں والی، یہ مکتوبات شریف. وہ سید زادے کہنے لگے میں نے جب مکتوبات شریف کا مطالعہ کیا تو مکتوبات شریف میں حضرت امام مالک کا یہ قول مجدد صاحب نے لکھا کہ شتم امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا اتنا بڑا جرم ہے جتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا جرم ہے. وہ سید زادے کہتے ہیں میں نے جب یہ بات پڑھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں نے کہا اینچے نکلے بے مزہ کہ یہ کیسی بھدی بات مجدد صاحب نے لکھی ہے. یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے کہ امیر معاویہ کو گالی دینا، حضرت صدیق اکبر کو گالی دینا. کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا مجدد صاحب پر، اینچے نکلے بے مزہ کہ مجدد صاحب نے باقی باتیں تو صحیح لکھی، یہ غلط لکھ دی ہے. تو کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا میں نے مکتوبات شریف پکڑ کے نیچے پھینک دی. مکتوبات شریف پھینک کے زمین پر میں سو گیا. کہتے ہیں میں سویا تو مجدد صاحب آ گئے. مجدد صاحب جن کا وصال ہو چکا ہے، مجدد صاحب تشریف لے آئے اور تشریف لائے خواب میں اور آ کے کہنے لگے کہ بیٹے تو نے یہ کیا کیا؟ میرے لکھے ہوئے کہ تو نے مسترد کیا کہ میں نے امام مالک کا قول کیوں لکھا ہے؟ تو چلو میں تیرا علاج کرواتا ہوں. وہ سید زادے کہتے ہیں انہوں نے میرے دونوں کانوں سے مجھے پکڑ لیا. مجدد صاحب نے میرے دونوں کانوں سے پکڑ کے مجھے تھوڑا سا سفر کرایا تو کہتے آگے مجھے ایک نورانی باغ نظر آیا. اس نورانی باغ میں تخت تھا، اس تخت پر ایک بہت بڑی شخصیت بیٹھے تھے. یہ فارسی میں ان کا ساری ان کی داستان اس میں لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں مجھے انہوں نے تھوڑا دور بٹھا کے کہا تم ٹھہرو میں آتا ہوں. میں تخت دیکھ رہا تھا. مجدد صاحب جب تخت پہ چڑھے تو وہ تخت پہ جو شخصیت بیٹھی تھی انہوں نے یوں پیار کیا جیسے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے. مجدد صاحب نے باتیں بتائیں، میری طرف اشارہ بھی کیا. مجھے سمجھ لگی کہ بات میری ہو رہی ہے. کہتے ہیں پھر وہ مجدد صاحب میرے پاس آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. میں نے دیکھا تو حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. اب میرا مقدمہ وہاں پہ لگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زنہار با صحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکارے دل نداری، اے میری نسل میں میرے بیٹے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بغض کبھی بھی دل میں نہ رکھنا. اور یہ تیرے دل میں بغض ہے امیر معاویہ کا، اس بغض کو نکال دے. اور کہنے لگے تو نہیں جانتا کہ ہمارا اختلاف کتنا اچھی نیت پر تھا. تجھے پتا نہیں کہ میری نیت اور امیر معاویہ کی نیت ستھری کتنی تھی. تو صدیوں بعد پیدا ہو کے امیر معاویہ کا غصہ دل میں رکھا ہوا، نکال دے اس بغض کو اپنے دل سے. اس واسطے میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں عدالت پر سوچ رہے تھے، اجتہاد کر رہے تھے. اجتہاد ایک ان کا تھا ایک میرا تھا. تم کون ہوتے ہو درمیان میں بغض رکھنے والے؟ میرے بیٹے ہو تو بغض دل سے نکال دو. اور ساتھ یہ فرمایا این بزرگوارا بر زبان ملامت این بزرگوارا بر زبان نہ یاری ونام حضرت مجدد الفسانی را بردہ و فرمودہ کیا اس گفتہ عیش و زنہار سر نہ پیچی. کہ اس مجدد کے فرمان کو بالکل تو نے نہیں چھوڑنا. میرے بیٹے ان کی بات مان جو انہوں نے مکتوبہ شریف میں لکھی ہے. کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری باتیں سن لی خواب میں. سننے کے بعد میں نے اپنا معائنہ کیا کہ دل مطمئن ہوا یا نہیں ہوا. کہتے میں سن کے اٹھا تو میرا دل اسی طرح ہی گندا تھا. مجھے پھر بھی غصہ تھا. ہوتے کون ہے میرے معاویہ ہمارے ابا جی کے ساتھ لڑائیاں کرے، پھر بھی میرے دل میں ابھی غبار باقی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجدد صاحب کی طرف دیکھا، فرمانے لگے مجدد الفسانی ابھی بھی اس کا دل مریض ہے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اس کے دل میں کھوٹ ہے. یہ
امیر معاویہ کے بغض سے سینہ اس کا صاف نہیں ہوا. اب احمد سرندی اس کا علاج کرنا ہے. علاج کیا ہے؟ وہ سید زادے خود کہتے ہیں علاج یہ تھا کہ کہنے لگے مجدد الفسانی سے، شیخ تو بقوت تمام سیلے در کفائے من زدن، کہ پوری قوت کے ساتھ اس کی کھٹی پہ ایک تھپڑ مارو. حضرت مجدد الفسانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا میری نسل کا ہے، بغض معاویہ کا مریض ہے، میں نے سمجھایا بھی ہے اور پھر بھی بغض سے سینہ اس کا خالی نہیں ہوا. اے احمد سرندی اس کو تھپڑ مارو تاکہ اس کا سینہ ستھرا ہو جائے. وہ سید زادے کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی نے پوری طاقت سے مجھے تھپڑ مارا. کہتے مجھے جاگ آئی تو سینہ صاف ہو چکا تھا. یعنی یہ کرامت ہے کہ کہتے ہیں جاگا میں سویا تھا تو میں بغض معاویہ سے بھرا ہوا تھا، جاگا تھا تو عشق معاویہ سے بھرا ہوا تھا، جاگا تھا تو پیار آ چکا تھا. یہ لفظ ہے ان کے آگے. میں نے سوچا جن کے پیچھے لگ کے میں دشمنی کرتا ہوں وہ خود اتنا حضرت امیر معاویہ سے پیار کرتے ہیں کہ مارنا مجھے شروع کر دیا تو مجھے اس بغض میں کیا ملے گا؟ اگر آج تھپڑ مل رہے ہیں تو کل قیامت کو پتہ نہیں کیا ملے گا. وہ سید زادے کہنے لگے اس واسطے میں نے بغض معاویہ کو ترک کر دیا اور کہنے لگے اے خواجہ ہاشم یہ تمہارے مجدد الفسانی کا زندہ تصرف ہے. کہاں وہ قبر میں، کہاں میں نے مکتوبات شریف پڑھے، میں نے زمین پہ پھینکے وہ خواب میں آ گئے اور مجھے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. اور زندہ کرامت ہے کہ میرا دل تو اتنا بھرا ہوا تھا بغض معاویہ سے، میں تو مجدد صاحب کے خلاف ہو گیا تھا اس بات پر، امام مالک کے خلاف ہو گیا تھا، مگر برکت اتنی تھپڑ کی ہے کہ جب سے جاگ آئی ہے اس وقت سے لے کر کبھی بھی حضرت معاویہ کے بارے میں میلا نہیں سوچا.